اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو، مساکین کو اور مسافروں کو ان کا حق دو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ سامعین محترم، ہم بحیثیت قوم، ہم میں اللہ نے بہت خیر اور بہت خوبیاں رکھی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص میں، ہر فرد میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں بھی رکھی ہیں، مختلف طرح کی خیر بھی رکھی ہے، بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں۔ ہم اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں کوشش کر کے ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں، اور یہ خیر ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان خیر کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے، صلاحیتیں لگاتا ہے، لیکن اس سے دین کی تفہیم میں غلطی ہو جاتی ہے، چیزوں کو سمجھنے میں یا ایسی کمپنی یا صحبت اختیار کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو دین سمجھ لیتا ہے جو دین نہیں ہوتی، لیکن باہر صورت وہ اللہ کی رضامندی چاہتا ہے۔ یہ بھی خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کسی وقت میں اس غلط راستے سے ہٹا کے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ خیر موجود ہے، بنیادی طور پہ تڑپ موجود ہے۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ جو میری ذات میں، آپ میں سے دوستوں کی ذات میں، یا ہمارے مسلمانوں میں سے کسی میں کوئی کوتاہی موجود ہے، تو اس کی نشاندہی کرتے ہوئے مجھے بھی اور آپ کو بھی کبھی بھی اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، کہ اگر کوئی شخص میری کسی کوتاہی کی نشاندہی کرے تو مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور مجھے اپنی اس کوتاہی پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان اور مومن کا رویہ یہ ہے، بجائے اس کے کہ میں یہ سمجھ بیٹھوں کہ میں تو کامل ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، مجھ میں کوتاہی نہیں ہو سکتی، سو جو مجھے کہے گا یا نشاندہی کرے گا وہ میرا مخالف ہے، وہ اس کو میرے سے حسد ہے۔ تو اس کو ہمیشہ مثبت لینا چاہیے۔ مہینے آتے رہتے ہیں، یہ رجب کا مہینہ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ اس میں نے یہاں اسی منبر پہ کھڑے ہو کے بتایا کہ مسلمانوں میں اس رجب کے مہینے کے بارے میں جو چیزیں دین کے نام پہ پھیل چکی ہیں وہ دین نہیں ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ صرف رجب کا مہینہ نہیں ہے، آپ ایک ایک مہینہ اٹھاتے جائیں، مہینوں کے نام سے، اور مہینوں میں جو مختلف ایام ہیں ان کے نام سے ہم نے بہت ساری چیزیں بنا لی ہیں، اور پھر ان چیزوں کو ہم نے دین کا نام دیا ہے، اور اس پہ ہم دھوم دھام سے ان ایام کو اور ان مہینوں کو مناتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں بہت دفعہ یہ بات ہو چکی، اور یہ بڑی بنیادی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور گارنٹی یہ ہے کہ تم ہرگز سیدھے راستے سے نہیں ہٹو گے، تم سیدھے راستے پہ رہو گے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا جی کس کی مانیں، کیا کریں، سمجھ نہیں آتی،
یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم کس کی مانیں؟ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں، اور گارنٹی یہ دیتا ہوں کہ تم حق سے نہیں ہٹو گے، سیدھی راہ سے نہیں ہٹو گے جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے. یہ دو چیزیں ہیں، جو شخص ان کو تھامے رکھے گا وہ راہ حق سے نہیں ہٹے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو دین تو یہ ہے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، دین یہ ہے. اب جب یہ بات نہیں ہوگی، ہماری خواہشات اور ہلا گلا دین بن جائے گا اور پھر اس کو منانا شروع کریں گے تو پھر وہ دین نہیں ہے. پھر کوئی شخص نشاندہی کرے اور آپ کو برا لگے اور آپ کہیں کہ دیکھیں جی یہ تو چونکہ مخالف فرقے اور مسلک آدمی ہے، یہ تو اس لیے کہہ رہا ہے، تو آپ جو بھی کہتے رہیں، اپنے آپ کو آپ تسلی دیں، لیکن یہ دین نہیں ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آپ پورے سال کے مہینوں کے جو تہوار مسلمانوں میں معروف ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اکثر وہ تہوار ملیں گے کہ جس میں لوگ ہلا گلا چاہتے ہیں. یعنی وہ تہوار معروف ہو جاتا ہے جس میں ہلا گلا ہو. آپ کوئی بھی لے لیں، اور اس میں وہ نوجوانوں کی شرکت، اور اس میں ریلیاں، اور اس میں موٹر سائیکلیں، اور اس میں گاڑیاں، اس میں ٹریکٹر ٹرالر. لیکن اگر آپ نوجوانوں سے کہیں کہ بھائی ہر پیر کا اور جمعرات کو روزہ رکھا کریے، نبی کریم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مشکل ہے، نہیں ہوتا ہم سے. بھائی اللہ کے بندو ایام میں 20 کا روزے رکھا کرے، 3 روزے ہر مہینے میں، یہ سنت ہے، نہیں رکھے جاتے، یہ بڑے اوکھے ہیں، یہ نہیں ہوتا ہم سے. ہم تو رمضان کے روزوں میں بھی خود کو تسلی دینے کے لیے آ کے مسئلے پوچھتے ہیں، جی اگر فلاں بیماری ہو تو روزہ چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اگر کام اتنا مشقت والا ہو تو ہمارے لیے رخصت ہے کہ نہیں ہے. یعنی ایک مزاج کی بات کر رہا ہوں. ہمیں اچھا کیا لگتا ہے، ہمیں کون سا دین سوٹ کرتا ہے؟ ہمیں وہ دین سوٹ کرتا ہے جس میں ہلا گلا ہو، جس میں آوازیں کسنی ہوں، جس میں باجے بجانے ہوں، جس میں نعرے لگانے ہوں، جس میں سلنسر نکال کے موٹر سائیکلوں کے لوگوں کو تنگ کرنا ہو، جس میں آتش بازی کرنی ہو، جس میں مسلمان بھائیوں کے پاس کھڑے ہو کے پٹاخے پھینکنے ہوں. ہمیں یہ دین اور یہ تہوار بڑے اچھے لگتے ہیں. لیکن جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ طبیعتوں پر بھاری لگتا ہے، بوجھل لگتا ہے. نوجوان اس کی طرف کم ہی آتا ہے اور رغبت اس طرف زیادہ ہوتی ہے جس میں طبیعت جو ہے وہ راحت محسوس کرتی ہے. تو یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خطبہ تو ہر مہینے دینا چاہیے. یعنی مہینہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں مسلمان تمام کام وہ کرتے ہیں جو سنت کے مطابق ہیں. ہر مہینے میں ہم نے چیزیں نکالی ہیں اور ہم وہ کرتے ہیں. اچھا یہ تو بات ہے سامعین کے یا ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اعتبار سے. ایک بات اور بھی ہے جو مولوی صاحب کے اعتبار سے ہے، جو میرے اعتبار سے ہے. وہ یہ ہے کہ مجھے بھی کہیں نہ کہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جو میرا روزگار ہے، اب ظاہر ہے میں کماتا تو ہوں نہیں، میں کہیں اور تو کوئی ایسا کرتا نہیں ہوں، تو مسجد اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے تو میرا روزگار لوگوں کے ساتھ منسلک ہے. تو میں بھی لوگوں کو کچھ جرمانے ڈالتا رہتا ہوں، وہ بھی دین کے نام پہ ڈالتا ہوں. فلاں موقع ہے تو آپ اچھا کھانا بنا کے میرے پاس لائیں گے اور میں اس پہ کچھ پڑھوں گا. فلاں موقع ہے تو آپ فروٹ کے پلیٹ لے کے آئیں گے، ٹرے لے کے آئیں گے، اس پہ میں کچھ پڑھوں گا. فلاں موقع ہے تو آپ میرے لیے سوٹ لے کے آئیں گے، اس سے آپ کے جو فوت شدگان ہیں ان کو فائدہ ہوگا. تو بعض چیزیں یہاں سے بھی گئی ہیں. تو یہ گویا کہ دو طرفہ ایک رویہ ہے جس نے دین کو دین نہیں رہنے دیا، رسومات کو دین بنایا ہے، مفادات کو دین بنایا ہے.
راحت اور آرام کو دین بنایا ہے. جو دین تھا وہ کہیں کھو گیا. اور آج جب کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے, ہمیں یہ بات بڑی اجنبی لگتی ہے. ہمیں وہ بندہ بڑا پیڑا لگتا ہے جو بندہ یہ کہے کہ یہ بھی دین نہیں ہے. یہ مولوی صاحب تو یہی بتاتے رہتے ہیں, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام. بھئی یہ بات مولوی صاحب نہیں کہتے. اصول یہی ہے, یا تو اصولی طور پہ یہ بات شامل کر دیں کہ جو بات معروف ہو جائے, جو بات رواج پکڑ جائے, جو رسم لوگ اختیار کر لیں وہ بھی دین بن جاتا ہے, تو پھر یہ سارے دین ہیں, یہ ساری چیزیں دین ہیں. اگر رسومات ہوں, لوگوں میں پھیلنے والی چیزیں ہوں, اس کے منانے والے تہوار ہوں, اگر وہ منانے سے تہوار نہیں بنتے, اور تب تک نہیں بنتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے, تو پھر یہ تہوار نہیں ہے, پھر یہ دین نہیں ہے. اس لیے دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا نام ہے. دین اسی کا نام ہے جس کے بارے میں نبی محترم یہ گارنٹی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دو کو تھامے رکھو, تم راہ حق سے نہیں ہٹو گے. وہ دین ہے. جو چیز اس میں ہے بلا جھجک اور بے دھڑک ہو کے اس پہ عمل کریں, اور جو اس میں نہیں ہے اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے. سو یہ مہینہ جو کل انشاءاللہ آغاز ہونے والا ہے, یہ شعبان کا مہینہ ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مقدر میں کرے اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. تو شعبان کا مہینہ, اس کے بارے میں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, جو آپ کی تعلیمات سے, جو آپ کی احادیث سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کو کیسے گزارتے تھے. تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. بلکہ آغاز یہاں سے ہوا کہ اگر آپ روزے رکھتے تو رکھتے ہی جاتے, ہمیں یوں لگتا کہ آپ چھوڑیں گے ہی نہیں, چھوڑتے تو آپ چھوڑتے ہی جاتے, ہمیں لگتا کہ رکھیں گے ہی نہیں. اور فرمایا کہ اکثر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے روزے رکھتے تھے. بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ سارا مہینہ روزے رکھتے تھے. وہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم میں, جس میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ساری رات کی عبادت نہیں کی, آپ نے کبھی بھی ایک رات میں مکمل قرآن نہیں پڑھا, اور آپ نے کبھی بھی پورا مہینہ روزے نہیں رکھے رمضان کے علاوہ. تو اس لیے رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے تو اس کا مطلب ہے کہ شعبان میں جو یہ بات ہے کہ آپ پورا شعبان روزے رکھتے تھے, یہ کثرت کی بنیاد پہ ہے. یعنی آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ شعبان کا مہینہ آئے تو میں اور آپ کیا کریں, ہم کثرت سے روزے رکھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یہ سنت ہے, یہ دین ہے. اور نسائی میں اس کی وجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ آپ شعبان کے روزے کیوں رکھتے تھے. فرمایا اس لیے کہ ایک تو شعبان جو ہے وہ رجب کے بعد آتا ہے اور رمضان سے پہلے آتا ہے, اور رجب جو ہے حرمت والے مہینے ہیں, ان میں سے آخری مہینہ ہے. تو پھر لوگ, بلکہ شعبان کا مطلب یہی ہے منتشر ہو جانا, لوگ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر وہی کام, وہی ڈکیتیاں, وہی چوریاں, زمانہ جاہلیت میں وہی قافلے لوٹنا, وہ کام شروع کر دیتے تھے, منتشر ہوتے تھے. اور دین کی طرف جو رغبت ہے وہ کم, اور لوگ بھی جو مسلمان تھے وہ بھی وہ توجہ نہیں رکھتے تھے. تو توجہ کم ہو جانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفلت کی وجہ سے, غافل ہونے کی وجہ سے شعبان میں زیادہ روزے رکھتے. اور دوسری وجہ یہ فرمائی کہ شعبان میں اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں جب پیش ہوں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں. یہ وجہ ہے. اور شعبان کے روزے رکھنا
کثرت سے روزے رکھنا یہ سنت ہے۔ شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے لیے یہ ثابت ہے۔ اب چاہیے تو یہ کہ جو چیز ثابت شدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے جو بھی بات ثابت ہے اس پہ مسلمان عمل کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسلمان، میں اور آپ اور ہمارے تمام بھائی شعبان کے مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں؟ نبی کریم کی سنت تو یہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے روزے رکھیں، کتنے رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے الا ماشاء اللہ۔ لیکن وہ کام جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ کتنے کرتے ہیں اور اس کا کتنا انتظار ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے کہ کل جب آپ کا میڈیا یہ بتا رہا تھا کہ شعبان کا چاند دیکھنے کے لیے کمیٹی بیٹھ گئی ہے اور پھر انہوں نے بتایا کہ شعبان کا چاند نظر نہیں آیا، تو بتایا کہ اب شعبان یکم شعبان ہفتے کے دن ہوگی، یہ بتانے کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ شب برات کس دن ہوگی، یہ ساتھ ہی بتایا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پہ مسلمان توجہ نہ کریں، اس پہ دھیان نہ دیں اور اس پہ کسی کا کوئی اختلاف اور انکار بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، رکھتے تھے، ہمیں رکھنے چاہیے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہیں رکھتے۔ اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت کرتی ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ یعنی آپ جب شعبان کا نصف ہوتا ہے تو مسلمان باقاعدہ اس دن کو تہوار کا دن مناتے ہیں، یعنی کھانے، اور ان کھانوں میں خاص طور پہ جو میٹھے کھانے ہیں وہ خاص طور پہ اس میں ہوتے ہیں۔ اور مولوی صاحب اس وجہ سے بدنام بھی ہیں کہ مولوی صاحب میٹھا بہت کھاتے ہیں، مولوی صاحب کو حلوے کو اور مولوی صاحب کو ساتھ ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور یہ بھی جوڑ دیا گیا کہ مولوی صاحب بہت کھاتے ہیں، ہمارے جیسے بیچارے جن سے پوری طرح شاید 2 روٹیاں بھی نہیں کھائی جاتی وہ بھی ان کے ساتھ بھی یہ لگا دیا گیا کہ یہ بہت کھاتے ہیں۔ اب یہ جو حلوہ بنانا ہے یا کوئی بھی میٹھی ڈش بنانی ہے، سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کس نے بولا ہے، یہ کس نے کہا ہے کہ نصف شعبان میں آپ میٹھی ڈش بنائیں؟ کیا نبی کریم نے بنائی تھی؟ کوئی خاص ڈش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہو، ہمیں کہیں سے ملتا ہو تو ہم بھی بنائیں، میں بھی کھاؤں آپ بھی کھائیں، خود ہی خرچ کریں خود ہی کھائیں اور اللہ تعالیٰ سے نیکی لیں۔ لیکن ہے کہاں پہ؟ ثابت نہیں ہے۔ اور جو بات میں نے آغاز میں کی کہ آپ بنانے کو جو مرضی بناتے جائیں، آپ مختلف دن رکھ لیں کہ مولوی صاحب کے گھر روٹی آتی رہے، مولوی صاحب کے گھر کھانے آتے رہیں، آپ رکھ لیں، لیکن اس کو دین تو نہ کہیں، اس کو کوئی اور نام دیں، کوئی اپنی محبت، اپنے کوئی جذباتی بلیک میلنگ کی طرف آئیں، لوگوں کو اپنا تعلق بتائیں کہ میں آپ کے ساتھ یہ کرتا ہوں، میں آپ کو دین سکھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ تعاون کریں، کوئی ایسی کوئی بات کر لیں۔ بھئی دین کا نام لے کے آپ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ حالت یہ ہے جہالت کی کہ صحیح غلط ہے اور غلط صحیح ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر کوئی فوت ہوا تو اس میں بھی ایک غریب آدمی قرض اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، آج 3 دن ہو گیا ہے، اب یہ رسم ادا ہونی ہے، اب 7واں دن ہے تو اب یہ رسم ادا ہونی ہے، اب 40واں دن ہے تو اب یہ رسم ادا ہونی ہے، اب پھر ہر جمعرات آ رہی ہے تو جمعرات کو یہ رسم ادا ہونی ہے۔ وہ خرچ کرتا ہے اور مولوی صاحب گھر بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور وہ بیچارہ قرض اٹھاتا ہے کہ یہ نہیں کروں گا تو میرا مرنے والا بخشا نہیں جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس کی سند کہاں ہے، اس بات کا ثبوت کہاں ہے کہ کتنے صحابہ کرام فوت ہوتے تھے لوگ کہ صحابہ کھانا لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے ہوں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے کھانا ہے، میرا فلاں شخص فوت ہوا۔ کہیں کوئی بات موجود ہے؟ اور جو نہیں کرتا اس کو الزام دیتے ہیں، یعنی جو سنت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وہ مر گیا مردود، نہ پتہ نہیں کیا اور نہ درود۔ آپ اندازہ کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو بندہ سنت پہ عمل کرتا آپ اس کو الزام دیتے ہیں۔
آپ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے خرچ نہیں کر رہے کہ آپ مرنے والے پر خرچ نہیں کر رہے، اپنا پیسہ بچا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے کہ آپ 3 دن، کوئی شخص فوت ہو جائے تو جو عام گھر والے ہیں وہ 3 دن تک اس کے غم میں رہیں۔ ہمارے یہاں ایک نمازی موجود ہیں، ان کی والدہ فوت ہوئیں، غالباً والدہ ہی تھی یا والدہ تھی، تو وہ ان کے والد نے کہا کہ بیٹا جاؤ مولوی صاحب کے یہ دے کے آؤ، جمعرات کو مولوی صاحب کے گھر یہ فلاں چیز دے کے آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا والد صاحب سے کہ ابا جی میں یہ دے آتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اگر جمعرات کوئی اماں جی کو پہنچنا ہے تو باقی دن اماں جی بھوکی رہیں گی، باقی دن وہ کیا کریں گی؟ یعنی چلیں ہفتے میں 1 دن تو اماں جی تک پہنچ جائے گا، اور باقی دن اس کا کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو، سوال نہیں کرو۔ وہ خیر پھر دوبارہ کہا کہ یہ فلاں میٹھی چیز دے آؤ، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابا جی اماں جی کو تو شوگر تھی، وہ تو میٹھا کھاتی نہیں تھی، تو آپ تو میٹھا بھیج رہے ہیں۔ تو پھر والد صاحب کو غصہ لگا، تو آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ کھانے کے بہانے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز کا ثابت ہونا ضروری ہے، اور یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں تو آپ میٹھے کھانے بنوا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پھر نصف شعبان کو، جس کو شب برات کہتے ہیں، گھروں کی صفائیاں کر لیں کہ روحیں آتی ہیں، تو روحوں کی آمد کی وجہ سے لوگ گھروں کو صاف کرتے ہیں۔ اب میں میرا وقت ختم ہو گیا، 1-2 منٹ رہ گئے، میں اس کی تفصیل میں جاتا نہیں، آپ سمجھتے جائیں دین کیا، دین ان چیزوں کا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص اس دنیا سے چلا گیا، اگر تو وہ جنتی ہے تو اسے لینے کے آنا ادھر، اور اگر اللہ نہ خواستہ وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو آنے کون دے گا؟ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، پھر لوگ اکٹھے ہو کے قبرستان جاتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ قدم قدم پہ ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے، اور آپ نے جانے کا فرمایا کہ جائیں، اس لیے کہ وہاں جانے سے آپ کو اپنی موت یاد رہے گی، آپ کو احساس رہے گا کہ میں نے بھی ایک دن یہاں آ جانا ہے۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم نے صرف شب برات والے دن جانا ہے، نصف شعبان کو جانا ہے؟ یہ کہیں ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ، بعض تو ہیں جو جس کا نام و نشان نہیں ہے، اور بعض وہ ہیں جو ضعیف روایات ہیں، لیکن مل ملا کے ایک تہوار بنا لیا گیا۔ تو بہر صورت میرا وقت ختم ہو گیا، میں بات ختم کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شعبان میں ثابت ہے وہ کثرت سے روزے رکھنا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ شعبان میں کوئی تہوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وہ دن کا روزہ ہو، یعنی خاص طور پہ نصف شعبان کے دن کا روزہ، یا رات کی عبادت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جب عمل کریں پوچھ کے کریں، جب عمل کریں سمجھ کے کریں، جب عمل کریں تھوڑی سی محنت کر کے کریں کہ یہ دین ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کر لوں کہ ہمسایہ کر رہے، اس لیے کر لوں کہ محلے والا کر رہے، اس لیے کر رہا ہوں کہ امی ابا کر رہے ہیں، تو نہ امی ابا دلیل ہیں، نہ ہمسایہ دلیل ہے، نہ میڈیا دلیل ہے۔ دلیل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر وہ ہے تو وہ دین ہے، وہ نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ چاہے اس پہ جتنا مرضی وقت خرچ کر لیں، مال خرچ کر لیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔